تو اللہ ہی ہے جو پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ پھلوں کی. آپ کو پتہ ہے گٹھلیاں لگائی جاتی ہیں نا, آم کی گٹھلی ڈالی جاتی ہے, کھجوروں کی گٹھلی ڈالی جاتی ہے. تو پھر اللہ پھاڑتا ہے تو کیا مراد ہے؟ سسٹم اللہ نے بنایا, یہ تو واضح بات ہے. اللہ کو پتا ہے کتنے درختوں نے گنا ہے اور کتنوں نے نہیں گنا, لہٰذا کسی کی انگلیاں گرین فنگر نہیں ہوتی. یہ اللہ کے احکامات, اللہ کے فیصلے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, لیکن اب نہیں لگنی چاہیے. اب تو کمپیوٹر آ گیا نا, آج ہم بھی یہ حساب رکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے دانے بوئے تھے, ہے نا. تو اللہ کریم تو پتہ نہیں کس طرح سے کام لیتے ہیں. تو اللہ کریم جانتے ہیں انسانوں نے کتنے دانے بوئے, کتنے پھلوں کے بیج ڈالے, ان میں سے اب کتنوں نے اگنا ہے اور کتنے ضائع ہو جائیں گے. ہر چیز کا حساب رکھا جا چکا ہے. تو اب یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو رب زمین کے اندر مٹی میں رلے ہوئے دانے اور گٹھلی کا حساب رکھتا ہے, کیا وہ تمہاری نگہداشت کو کافی نہیں ہے؟ بڑا باریک رشتہ ہے اس بات کے دوران. لوگ شرکا کیوں بناتے ہیں؟ بچا لیں گے, ہمارے کام آئیں گے. کیوں یہ سوچ کیوں پروان چڑھتی؟ ہم اتنے سارے ہیں, اللہ ایک ہے نا, اور وہ بہت بڑا ہے, بڑا عظیم ہے. ہمارا اس کا رابطہ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک رب, اتنی بڑی مخلوق, اتنی زیادہ تعداد. تو اس لیے پھر اللہ نے مختلف ڈیوٹیز مختلف لوگوں کو دے دی. جی ہاں, اللہ بہت عظیم ہے, ہمارے اور اللہ کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. تو یہ دو سوچیں, اس کے پیچھے دو سوچیں ہیں. ایک انسانی سوچ کی حدود, محدودیت, کہ بھئی اللہ ایک ہے, ہم اتنے ہیں, اللہ کیسے ہم سب کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں مگر دلوں کے اندر یہ خدشہ. اور دوسرا اللہ اتنا عظیم الشان ہے, اتنا برتر ہے, اور ہم لوگ اتنے عام سے چھوٹے سے لوگ. تو ہم لوگ جو ہیں, ہماری اللہ کیوں سنے گا؟ تو اللہ دونوں کا جواب دے رہے ہیں. ایک, تم انسان ہو, بڑے ویلیویبل ہو. ایک دانے کی کیا ویلیو ہے, گٹھلی کی کیا ویلیو, میں تو ان کی بھی نگہداشت کرتا ہوں. تو جب میں اپنی اس مخلوق کو حقیر نہیں سمجھتا تو تم تو میرا شاہکار ہو, تمہیں کیسے حقیر سمجھوں؟ کیا ایک انسان ایک دانے گٹھلی سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتا؟ گٹھلی اللہ اس کو بھی ویلیو دے رہے. تو ایک بندہ جو شاہکار ہے, اللہ کا شاہکار ہے, اس کو کیسے اللہ دی ویلیو کر سکتے؟ اور دوسری بات, اگر تعداد کا مسئلہ تمہارے ذہن میں آتا ہے تو کتنے بیج ڈالتے ہو, گن سکتے ہو, تم نہیں گن سکتے, میں ان کا حساب رکھتا ہوں, تو تمہارا حساب نہیں رکھوں گا, بیج ڈالنے والوں کا نہیں رکھوں. میرے پاس سب کا حساب ہے, میں سب کو بیک وقت کیٹر کر سکتا ہوں, ہینڈل کر سکتا ہوں, میں سب کے معاملات سنبھال سکتا ہوں. تو پھر ایسے رکھتے ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورت نہیں. یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, ومخرج المیت من الحی, اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ. ہمارے زندہ جسم سے ایسے مادے خارج ہوتے ہیں جن کی کوئی لائف نہیں ہے نا, اور مردہ جسموں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے یا کوئی بھی باڈی مرتی ہے, پوری مر نہیں جاتی. آنکھوں کی زندگی اور ہے, بالوں کی اور ہے, اسی وجہ سے تو وہ آگے دیے جا سکتے ہیں, آزاد ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں. تو کوئی چیز فوراً نہیں مرتی. پھر آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مردہ ہیں, خود زندگی والی نہیں ہے, مگر ان میں سے جاندار نکلے. جیسے سیپ جو ہے, تو وہ جب موتی بناتی ہے وہ زندہ چیز ہے, موتی تو زندہ چیز نہیں ہے نا ہمارے لیے. تو موتی بناتی ہے اور وہ خود مر جاتی ہے. جب اس کو کھولتے ہیں, موتی نکالتے ہیں, ایک زندہ چیز میں سے ایک ڈیڈ چیز نکلتی ہے. تو اس طرح سے بہت ساری سائنٹیفک مثالیں موجود ہیں, ان پر تحقیق جاری ہے کیسے کرتے. تو اللہ کریم یہی بیان فرماتے. اسی طرح دیکھیں ریشم کا کیڑا ریشم بھی بناتا ہے, تو ریشم اس طرح سے جاندار نہیں ہے, اور ریشم کا کیڑا جاندار ہے, وہ ساری زندگی ہمارے لیے ریشم بناتا ہے نا. اسی طرح شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں. تو اللہ رب کریم بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں میں سے نکالتا اور بناتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے نظام بنایا ہوا ہے, اور اس نظام کے ذریعے ہم لوگ اپنی زندگی کا سسٹم چلا رہے ہیں.
تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی قدرت والا ہوں کہ جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار چیزیں پیدا کر سکتا ہوں. تو تم لوگ دوسروں سے کیا مانگتے ہو, دوسرے کیا دے سکتے؟ ذالکم اللہ, ایسا ہے تمہارا اللہ. کیسا ہے کہ ایک ایک چیز پر نظر ہے, ایک ایک دانہ, ایک ایک گٹھلی اس کی نظر میں. تو بندے نہیں ہے, بندے بھی ہیں. کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی. انسان کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کو کام کے لیے بھیجا گیا ہے, اس کے لیے باقاعدہ پلان مرتب کیا گیا ہے. اب وہ اس پلان کو فالو نہیں کرتا تو اس کی اپنی غلطی. اسی طرح اللہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر. جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر سکتا ہے وہ ہمارے لیے اگر ہم اس کے بن جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس نے اپنے نبیوں کے لیے, اپنے ایک بندوں کے لیے بہت کچھ کیا, آج تک کرتے آ رہے ہیں. اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے انڈیویجول بھی کر رہے ہیں اور کلیکٹیو بھی کر رہے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے لیے چھوٹے لیول کی ہم سب کچھ مانگتے ہیں تو وہ فوراً مل جاتا ہے. مطلب ہمارا کیلیبر اتنا ہے, اگر ہم کچھ اچھا بہتر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. ہمارا کیلیبر اتنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ چیز مل جائے, وہ مل جائے, ہم کہتے ہیں کاش تو کسی اور مانگ لیں گے. یہ ہمارا کیلیبر ہے. لیکن 24 گھنٹے اللہ رب کریم ہماری نگہداشت میں لگے رہتے ہیں, تکلیفوں سے بچاتے ہیں, غلطیوں سے بچاتے ہیں. دن میں کتنی بار آپ یہ سوچتے ہیں شکر ہے میں نے یہ نہیں کیا, میں یہ کرتی تو یوں ہو جاتا. کون آپ کو وہ کام کرنے سے روک دیتا؟ اللہ کریم. سارا دن, ساری اوقات اللہ رب کریم آپ کی نگہداشت میں لگے رہتے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کی نگہداشت میں لگے رہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. تو اللہ رب کریم ایسے ہیں. ذالکم اللہ, ایسا ہے تمہارا اللہ. فانا, تو پھر کہاں تو فکون, تم پھیرے جا رہے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم پھر رہے ہو, کہا پھیرے جا رہے ہو, یعنی دوسرے تمہیں پھیر رہے. کون پھیرتا؟ شیطان. اور مذہبی رہنما, سیاسی رہنما, خاندان کے بڑے. بہت دفعہ خاندان کے بڑے بھی روک دیتے, خبردار جو تم نے اس بندے کی کتاب دوبارہ پڑھی ہے, خبردار تم اس کی محفل میں دوبارہ گئے. نفس, یہ سب ذرائع ہیں. لیکن بنیادی طور پر لیڈرز ہمیشہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں یا راہ راست پر لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چند افراد دوسروں کو جو ہے نا گمراہ کرتے ہیں. ہر دور میں آپ دیکھ لیں, فرعون کی قوم کو کس نے گمراہ کیا؟ خود فرعون نے. اگر فرعون ایمان لے آتا تو کیا قوم ایمان نہ لے آتی؟ اچھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 2 بڑی حکومتیں تھیں. ایک کیسر کی حکومت, رومن حکومت, کیسر حکمران کہلاتا تھا, اور دوسرا ایرانی حکومت تھی جس کا حکمران کسرا کہلاتا تھا. اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو کیا ان کی قوم ایمان نہ لاتی؟ اچھا, کسرا کو تو چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ وہ بالکل جاہل تھا. اب کیسر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے سمجھ لیا تھا. یاد ہے نا ابو سفیان سے جس کا مکالمہ ہوا تھا کہ وہ کیسا ہے, خاندان کیسا ہے. تو اس کے پھر ساری بات پر تبصرہ بھی کیا کہ میں نے تم سے جو پوچھا کہ وہ کیسے خاندان سے ہے تو اس لیے پوچھا کہ انبیاء ہمیشہ عالی نسب ہوا کرتے, اور جب میں نے پوچھا کہ کوئی نبی تو نہیں, بندہ پہلا تو نہیں کوئی گزرا جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہو, تو اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے اس کی نقل کر رہا ہو. اور جب میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا, اس لیے پوچھا کہ کہیں وہ اپنی بادشاہت پانے کے لیے ڈرامہ تو نہیں کر رہا. اور جب میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اس پر امیر ایمان لا رہے ہیں غریب, تو اس لیے پوچھا کہ انبیاء پر ہمیشہ غریب ہی پہلے ایمان لاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہدایت, خرابی عمرا سے نیچے آتی ہے اور ہدایت نیچے سے اوپر جاتی ہے. لہٰذا نیچے سب کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے, جہاں تک میں سمجھ پائی اور مائٹ بھی رہوں. اور اس نے کہا کہ جب میں تم سے پوچھا کہ جنگوں میں کیا صورت حال ہے, وہ ہمیشہ فاتح ہے یا فتح اور شکست ساتھ ساتھ ہے, اور تم نے کہا کہ کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ, تو میں نے اسی لیے پوچھا کہ انبیاء ہمیشہ فاتح نہیں ہوا کرتے, کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے. اور جو میں نے یہ پوچھا کہ اس سے کبھی جھوٹ بولا, بدعہدی کی, تو انبیاء کبھی جھوٹ اور جھوٹ بولنے والے بدعہد نہیں ہوتے, اس لیے میں نے تم سے پوچھا. اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے,
لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم امیوں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتا اس نے اپنی قوم کے سرداروں کا ایک اجلاس بلایا, میٹنگ بلائی, اور اس میں ان سے بات کی اور ہال کے دروازے بند کروا دیے. ابو سفیان کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ سن کر یہ بات کہ اس طرح آخری نبی آیا, خط سنوایا نا, کہنے لگا کہ کیا ہم ایمان لے آئے اس پر, تو وہ گدوں کی طرح چیختے ہوئے دروازوں تک دوڑے. تو یہ صورتحال دیکھ کر کیسر نے کہا تھا کہ میں تو تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا, میں کون سا ایمان لانے لگا ہوں. اور اس طرح حکومت کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا, اور ابو سفیان سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ سب سچ ہے تو اس کے پیروکاروں کی قدم وہاں پہنچیں گے جہاں آج میں بیٹھا ہوں. تو اگر یہ اس حد تک پتا تھا, اگر وہ کیسر مسلمان ہو جاتا تو کیا قوم مسلمان نہ ہو جاتی. اچھا آپ دیکھیں, مکہ کے بعد سب سے پہلے اسلام کہاں پھیلا؟ حبشہ میں. کیوں پھیلا؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو لیٹر بھیجا, نجاشی کو بھی بھیجا, نجاشی مسلمان ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے فیصلہ کیا حکومت چھوڑ دوں گا, آپ نے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کہ ایک بندہ تو پاور میں رہے ہمارا. تو پھر کیا ہوا؟ حبشہ والوں کی بڑی تعداد مسلمان ہوں گی, اور جو مسلمان نہیں بھی ہوئے وہ پرو اسلام تھے, مسلمانوں کو پسند کرتے تھے, نفرت نہیں کرتے تھے, ان کا اپنا بادشاہ مسلمان تھا. تو لیڈر سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا, مدینہ مرکز بنا اسلام کا, اور اس وقت بنا جب کوئی مرکز نہیں. ٹھیک ہے. مکہ کے بعد سب سے پہلے اسلام پھیلنا حبشہ میں شروع ہوا تھا, مگر سرکاری اسکیل پر سب سے پہلے پھر اسلام مدینہ والوں نے قبول کیا, حبشہ والے پھر بعد میں کیے. ٹھیک ہے. تو جب مدینہ میں اسلام کی جد و جہد چل رہی تھی, مصعب بن عمیر کر رہے تھے تبلیغ, تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو سعد بن معاذ کے اسلام کا قصہ سنایا تھا, جب انہوں نے اسید بن حذیر کو بھیجا تھا کہ اسد بن زرارہ کے باغ میں بیٹھے تو بھگا اس کو. تو پھر انہوں نے کہا وہ مسلمان ہو گئے, تو انہوں نے کہا اگر سعد مسلمان ہو جائے تو پورے بنی عبد الاشہل مسلمان ہو جائیں گے, یعنی قبیلہ خزرج جو ہے مسلمان ہو جائے گا. تو آئے سعد, بہانے سے بلائے گئے اور آئے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا بنی عبد الاشہل, پورے اپنے قبیلے سے کہا مجھے کیسا بندہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تم جیسا کوئی بندہ ہم نے نہیں دیکھا, تم بہت اچھے. تو ان کا پھر آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, تم اسلام قبول نہیں کرتے. پورا قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہوا, مذاق نہیں ہے. تو جو ہوتے ہیں نا لیڈر, ان کا بڑا مقام ہوتا ہے لوگوں کے مجھ میں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر وہ ہدایت پا لے اور ہدایت کے راستے پر لے کر چلے تو لے کر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا مذہبی رہنما, اب دیکھیں اب ایک ایک مذہبی رہنما کے کتنے فالوور ہیں. طاہر القادری صاحب کے کتنے فالوور ہیں, ریاض اطہار قادری کے کتنے فالوور ہیں, اور کتنے ہی لوگ ہیں. آپ جس کو اٹھائیں, جس کا نام دیکھیں, منیب الرحمان صاحب ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اب اگر یہ ہدایت کی طرف بلائیں گے تو لوگ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے نا. وہ جدھر گھمائے گھومتے, ان کا قبلہ کعبہ ہے. دیکھیں بات یہی ہے نا, پیسہ امتحان بن جاتا ہے. وہ اب سچ کہہ رہی ہے, میں وجوہات پہ نہیں جا رہی کیونکہ وجوہات ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے. میں بات تو کر رہی ہوں, دیکھیں اللہ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں, تم کدھر گھمائے جا رہے ہو, تم کدھر پھرائے جا رہے ہو. خود لوگ نہیں پھرتے کیونکہ لوگ تو جاہل ہیں, وہ تو اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. اب یہ لیڈر پر ہے جن کے ساتھ وہ جڑ جائیں, وہ انہیں یا تو یہ بتا دیں کہ خواہشات ناجائز پوری کر کے تم جہنم میں ہی جاؤ گے, تو جنت کے راستے پر اسٹرکٹلی لے کر چلے, جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین یا پھر تابعین عظام جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے ان سے دنیا کمانی شروع کر دیں, جیسے ہمارے آج کے نام نہاد عالم کما رہے. تو لہٰذا لوگ خود گمراہ نہیں ہوتے, افراد ان کو جواز دیتے. ایک بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے, جیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے, لیکن ڈرتا ہے, کبھی دیکھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے, کشمکش میں ہے. اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچ لے تو وہ نکل جائے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, ہاتھ میں نوٹس پکڑا دیا جاتا ہے, شفاعت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم کرتے رہو, تم بخش دیے جاؤ گے. فرض یہ ہے تم پر کہ تم فلاں اور فلاں خلقے میں بیٹھ ہو جاؤ. تو پھر گناہ کا جواز مل جاتا ہے, رعایت مل جاتی ہے, اس لیے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو افراد کو گمراہ کرنے والے جو لیڈرز ہیں
جو مذہبی علماء ہے نام نہاد، اصل پکڑ ان کی ہوگی، افراد کی تو ہوگی مگر ان کی بھی ہوگی، اور ان پر پھر پورے گروہ کے برابر سزا آئے گی جنہوں نے ان کے طریقے کو فالو کیا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں تمہارا رب تو ایسا ہے نہ تو فکون، تو تم کدھر گھمائے جا رہے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو، کس چکر میں ڈالے جا رہے ہو۔ تو پھر چکر میں پڑنے سے ہمیں خود بچنا ہے۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبحوں کا، یعنی اندھیرے کو پھاڑتا ہے، صبح نکال کر لاتا ہے۔ وجعل، بنایا اس نے، اللیل، رات کو، سکنا، سکون کے لیے۔ اگر اللہ نے رات کا سسٹم نہ بنا دیا ہو تو جو کام کرنے والے ہیں ان بیچاروں کو رات کو بھی سونے لگے، جن میں بیویاں بھی شامل ہے نا، سسٹم بنے ہوئے ہیں، جب تک آپ جاگتے رہتے ہیں تب تک آپ سے کام کے لیے توقع کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کو اللہ نے رات نہ بنا کر دی ہوتی تو سوچے کیا ہوتا۔ سیریسلی کہیں بھی کوئی آپ کسی سب آرڈینیٹ کو کبھی آرام نہ کرنے دیں، ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ اگر رات نہ ہوتی تو زندگی کا کوئی سسٹم نہ بنتا، جس کا جب دل چاہتا کھاتا، جس کا جب دل چاہتا آرام کرتا۔ یہ تو اللہ نے باؤنڈ کر کے ہمیں ایک پیٹرن میں باندھ دیا، ہم مجبور ہیں، اب رات ہوگی اب سونا ہی۔ ایون بچوں کو آپ دیکھیے سونا نہیں نہ چاہتے، پھر آپ کہتے ہیں رات ہوگی، پھر ہاں آپ تو اندھیرا ہو گیا، پھر مجبوراً سو جاتے ہیں کان فرماتے، اور صبح جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں اتنا دن نکل آیا ابھی تک نہیں اٹھے۔ یعنی رات اور دن کے ساتھ ہمارا ذہن اللہ نے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ کوئی پسند کرے نہ کرے اسے اس روٹین میں آنا پڑتا ہے، ورنہ پھر پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر آپ فرض کریں کہ 24 گھنٹے دن ہوتا تو کیا ہوتا پھر؟ جس کا دل چاہتا وہ یعنی کہ 13ویں گھنٹے میں جا کر کھولتا دفتر، تو جس کا دل چاہتا وہ پہلے گھنٹے میں کھولتا، تو پھر کام کیسے چلتے آپ کے لیے تو کوئی وقت ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ نے خود سسٹم بنا دیا تاکہ ہر کوئی اس سسٹم کے مطابق ہی چلے۔ اگر کہ ہم کچھ سسٹم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، خلاف فطرت چلتے ہیں، رات کو 12 بجے 2 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں اور صبح 2 بجے کھلتی، تو یہ قانونی فطرت کی خلاف ورزی ہے، اسی لیے صحت بھی گر رہی ہے اور رزق بھی کم ہو۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، حسباناً، حساب کرنے کے لیے۔ سورج اور چاند کو ہم نے حساب کا پابند کر دیا، یعنی وہ چلتے بھی اپنے حساب کتاب کے مطابق ہیں، اور ان کے ذریعے ہم حساب کتاب بھی کرتے ہیں، کیلنڈر بنتے ہیں نا سورج اور چاند پر، اور سورج اور چاند کے ذریعے ہم اپنا وقت ناپتے ہیں، اور دوسری طرف سورج اور چاند جو ہے وہ وقت کے پابند ہے، کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا۔ دونوں معنی ہیں حسبان کے اندر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس رب کا جو بہت غالب ہے، بہت علم والا ہے۔ سنی اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو میں تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، دن رات میرے قبضے میں ہے، سورج چاند میرے اختیار میں ہے، سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اور اب میں تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ کیسی بے وقوفانہ بات کرتی ہے، کچھ تو عقل اختیار کرو، کچھ تو دماغ کا استعمال کرو۔ وہ الذی، وہی رب ہے جس نے جعل، بنایا، لکم تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو۔ کس سے بنائے ستارے؟ اللہ نے۔ تو ایک مخلوق خالق کا راز کیا جانے، اس کو کیا پتا کہ اللہ کس کو اولاد دینے والے ہیں، کس کو تباہ کرنے والے ہیں۔ لِتَہْتَدُوا، کیوں بنائے گے ستارے؟ لی، تاکہ، تہتدوا، تم ہدایت پالو، راستے دیکھ لو، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلماتی، اندھیروں میں، البری، خشکی کے، والبحری، سمندروں کے۔ بات واضح ہوئی؟ ہم نے ستارے بنائے تمہارے لیے اس لیے کہ تم خشکی اور تری کے سفر کے دوران رات کے اندھیرے میں راستہ تلاش کر سکو۔ قدیم زمانے سے یہی ہے، یہ جو آپ قطب نما لے کر چلتے ہیں کمپس، یہ کیا ہے؟ ستارے پہ ہی بیس کرتے ہیں نا، قطبی ستارے سے۔ تو قدیم زمانے سے قطبی ستارہ چونکہ کبھی سمت نہیں بدلتا اور واضح ہوتا ہے، تو رات کے وقت پھر اور کچھ دکھائی نہیں نہ دیتا، ارد گرد کی سراؤنڈنگ بھی نظر نہیں آتی کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پھر اچھا یہ جنوب ہے، تو پھر یہ شمال ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، ہم نہیں ادھر جانا، راستے متعین کیے جاتے۔ اسی کو بیس بناتے ہیں ستارہ پرستی، یہ جو ہاتھ والا دیکھتے ہیں۔ نہیں جی، ستارہ پرستی تو ہے ایک باقاعدہ مذہب ہے علیحدہ، اور جو ہے علم نجوم یعنی ہاتھ دیکھنا،
اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہے کہ ستارے انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں کوئی حقیقت رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ مقصد کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ہم نے اس لیے ستارے بنائے تاکہ تم رات کے وقت بھی سمتوں کا تعین کر سکو اور ہمیں روشنی بھی ملے. یہ آگے چل کر یہ مقصد بھی آئے، ہمیں روشنی بھی ملے. آپ سوچیں کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو ایسی تاریک رات آپ کیسے گزارتے؟ میرے کو میں نے بھی دھونے ہیں، اپنے تو میں دھو دوں گی ساتھ میں، باہر رکھ دیں مجموعہ حال میں. ان کی جو روشنی ہے رات میں وہ بہت اہم ہے. ابھی آپ کو اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے بجلی بہت چلا لی ہے، جا کر آپ گاؤں دیہاتوں میں رہیں تو آپ کو پتہ نہیں. بالکل، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ روشنی کیا ہے. تو ستارے نہ ہوتے تو رات کس قدر بھیانک ہوتی. اور جو اللہ فرماتے ہیں ایک تیسرا مقصد کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت بخش دی. تو اگر یہ ستارے نہ لگے تھے تو تاریک آسمان کو کون دیکھتا ہے نا؟ ہمیں لگتا کہ کوئی بلا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے نا. یہ اللہ نے فضل فرمایا، اس میں ستارے جڑ دی، جس کی وجہ سے وہ چھت اتنی مزین اور حسین ہو گئی کہ ہم آسمان دیکھنے کو ترستے ہیں کہ رات کے وقت ذرا آج موسم صاف ہے، موسم اچھے، ذرا آسمان تو دیکھا ہے نا. اب تو لاہور میں تو اتنا کلیئر موسم نہیں ہوتا ہے. حیدرآباد جب ہم گئے تو وہاں اتنی پولوشن نہیں ہے. آج اتنے چھت پہ بیٹھے اتنا اللہ تعالیٰ کی بات بنی ہے کہ آج چیز بنائی اتنا کلیئر، اتنے کلیئر، ہر چیز ایسے لگی جیسے ہوتی نا، بس اس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا. جس ٹائم وہ سارے اتنے کلیئر، اتنے تو اب تو نظر ہی نہیں آتے. یہاں رات کے ٹائم دیکھو پولوشن اتنی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ایریے پہ جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیہات میں جا کر آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے. ہم لوگ آسمان سے کافی کٹ گئے ہیں نا. ہم نے اپنے گھر بہت زیادہ کور کر لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اے سیوں کی عادتیں ڈال لی. تو جب ہم چھتوں پر سوتے تھے بچپن میں، اب پولوشن بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر گھر میں اے سی چل رہے ہیں، ہر گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. تو یہی ہوگا نا. جب ہم بچے تھے سائیکلوں کا زمانہ تھا اور چھتوں پر سویا جاتا تھا. تو جب گرمی میں چھت پر سوتے تھے تو رات کو تارے گنتے گنتے ہی سو جاتے تھے. آپ نے کبھی گنے؟ میں نے تو بہت گنے. تو لہٰذا رات کو نیند نہیں آتی تھی، مائیں تو تھکی بیچاری فوراً سو جاتی تھی. تو تارے گنتے 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 اور ان کی شیپس بناتے کہ یہ دیکھ یہ بلی بن رہی ہے، تو یہ بلا بن رہی ہے، اور یہ پری بن رہی ہے، اور یہی کچھ بناتے بناتے راتوں کو سو جاتے. تو اللہ نے اسی لیے بنایا. اب یہ والی جو کہانی ہے کہ ستارے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ستارہ شناس کے پاس اس لیے گیا کہ محض لطف اندوز ہو، اس کی 40 دن رات کی فرض و نفل عبادت قبول نہیں ہوئی. اور جو اس لیے گیا کہ اس کی تصدیق کرے، یعنی اس سے سچا سمجھا، تو اس نے میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، یعنی وہ کافر ہے. اور ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں. یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں. ٹھیک ہے. اقبال بڑی سچی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبو. کہ اللہ نے اتنے وسیع افلاق میں ستاروں کو رولا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں، خار ہوئے پڑے. وہ تیرے بارے میں کیا بتائے گا. آپ دیکھو اتنے پابند ہیں، اپنے مدار سے ہٹ نہیں سکتے. اللہ نے مسلسل کام پہ لگایا ہے، اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور پھر پوری یونیورس سفر کر رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں. تو جو آسمانوں کی وسعتوں میں ایک غلام کی طرح پابند ہے، وہ تیری تقدیر کیا بتائے گا. اسے تو یہ نہیں پتا میری زندگی کب تک ہے، کب قیامت آنی ہے، کب میرا اینڈ ہو جانا، اپنی منزل سے آگاہ نہیں. تو جو خود اس قدر پابند ہے اللہ کے حکم کا، وہ اللہ کے راز کیا جانے. وہ راز تو بس اللہ جانتا ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اسی لیے جب آپ لاجیکل ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کو توحید پر اتنا مضبوط کھڑا کرتا ہے، دنیا ہلتی ہے توحید نہیں. میں کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کی توحید اور ایمان پر حیران ہوا کرتی تھی. مگر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں قرآن کا فہم آتا گیا، میری حیرت ختم ہوتی تھی کہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، تو ان کا ایمان داواں ڈول نہیں ہوتا تھا. تو سبب تھا اس کا.
ہمارا ایمان فوراً شیک اس لیے کر جاتا ہے کہ قرآن کا فہم نہیں، اس لیے ہم فوراً شیک ہو جاتے ہیں. کل بلا شک و شبہ فصلنا کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے الآیاتی نشانیوں کو لقوم یعلمون علم والوں کے لیے، اور بے شک ہم نے اپنی نشانیاں علم والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. کون سی نشانیاں؟ اخلاقی نشانیاں، آفاقی نشانیاں. کن کے لیے بیان کر دی ہیں؟ علم والوں کے لیے. علم والے کون ہیں؟ تمام وہ افراد جو سیکھنا چاہتے. اس کے لیے آپ کو کسی بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی عقل استعمال کریں اور عام زندگی کا علم رکھتے ہوں تو آپ جان سکتے ہیں کہ رب تو ایک ہی. تو دیکھیں کیسی عظیم الشان توحید ہے اور کیسی عظیم الشان آیات ہیں توحید، اور ہم ان کو پڑھنے کے بعد شرک نہیں کر سکتے جب ہم سمجھ جائیں. ہم بڑا شرک کیوں کرتے ہیں پھر بھی؟ کیونکہ ہم تو صرف رٹا مارتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی ثواب کے لیے، اور قرآن تو آیا ہے ہدایت کے لیے. تو لہذا جو بھی آپ کے افراد ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں جن سے آپ دکھی ہیں ان کے لیے کہ وہ توحید پر نہیں آتے، تو ان تک ان آیات کا پیغام ضرور پہنچائیں، ان کو ان کا میسج ضرور دیں. پھر اگر اللہ نے توفیق دے، دیکھیے قبولیت اللہ کی توفیق سے ہے، میرے آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو توفیق کے لیے دعا کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں، دیکھیں اللہ رب کریم کیا حل نکال دے. لیکن پیغام ضرور پہنچائیں. ہر نارمل بندہ، معتدل بندہ دلیل کے بعد مانتا ہے. صرف دو چیزیں آپ کو روکتی ہیں معقول دلیل کو قبول کرنے: جنون یا تعصب. عشق میں، محبت میں افراط، جیسے ہمارے لوگوں کو اپنے مذہبی رہنماؤں یا سیاسی رہنماؤں سے محبت ہے، اس سے افراط ہے نا. افراط ہے تبھی تو معقولیت قبول نہیں کر پاتے. وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، یا وہ کرپٹ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے سیاسی، لوگ چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہوتے. اپنے بڑوں کے ساتھ بھی محبت میں یہی شدت ہے، دیوانگی والی. تو لہٰذا ہمارے بڑے جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ بھی تھے، ہم ان کو فالو ہی کریں گے. تو یہ جنون کی ایک قسم ہے. اور یعنی یہ کسی طرح قابل قبول نہیں. اور دوسرا انتہا پسندی، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے تعصب، نسل کا، خاندان کا. یہ چیزیں روک دیتی ہیں. تو ہمارے افراد کی بڑی تعداد جنون کا شکار ہے، کیونکہ ہم ہیں نا انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں، جنونی قسم کے لوگ ہیں، ہٹ دھرم کٹر قسم کے. جس کے بیر پڑ جاتے ہیں تو اس کی ہمیں خوبی بھی دکھائی نہیں دیتی، اور جس پر ہم مر جاتے ہیں تو پھر وہ جس کی کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی. ہم مزاجن من حیث القوم، ہمارا مزاج ایسا ہے. ہمیں اس مزاج سے بھی باہر ہونا ہے، کیونکہ مومن کی فطرت میں اعتدال ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن ایک خوراک سے 2 بار نہیں رکھا جاتا. اور ہم اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے بار بار خود ڈسواتے ہیں جا کر، پیسے دے کر. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ مذہبی رہنماؤں نے کیا کام کیا، کتنے لوگوں کو بدلا ہے، مگر لوگ ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں. اور اس پر پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، دین کے استاد سے سوال نہیں کیا جا سکتا. لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے. یہ تو بیکار کی بات ہے. اس طرح تو پھر ہر بندہ احتساب سے بری ذمہ ہو جائے تو پھر سبھی جو ہیں وہ رب بن کے بیٹھ جائیں گے. بالکل عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بالکل. اور ہونا چاہیے. اگر یہ کچھ نہ کیا جائے، جو دیکھیں سوال نہ کیا جائے، تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. مذہب ہے تو ادھر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، سیاست ہے تو اس سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے. اور ببانگ دوہل جو ہیں وہ حکمران کہتے ہیں جی ہمارا احتساب نہیں ہو سکتا، ہم حکمران ہیں. کیوں؟ کیسے قانون سے بری ذمہ ہو، بالا ہو؟ کوئی چیز کسی کو ابو وفد اللہ نہیں بناتی. اور یاد رکھیے ہمارے رویے لوگوں کو خدا بناتے ہیں. وہ پنجابی کا محاورہ ہے، پیر اڑتے نہیں مرید اٹھاتے ہیں. تو آپ اڑانا چھوڑ.
ایک ہمارے کالج کے ایک کلرک تھے تو شاعر تھے، یعنی شعر کہا کرتے تھے، شوقیہ. تو وہ لکھتے تھے نا کوئی نظم تو وہ لگا دیتے ہوتے تھے سافٹ بورڈ پہ. تو مجھے ابھی تک ان کے لکھے ہوئے 4 شعر یاد ہیں. یہ بہت خوبصورت تھے. آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا بن جائے گا. روشنی پھیلانے والوں کو سزا دی جائے گی جب اندھیرا ملک کا فرما روا بن جائے گا. بستی، ہاں اس کا پہلا شعر، میں پہلے شعر کے بارے میں سوچ رہی تھی. پہلا شعر تھا بستی والوں کے لیے وہ ایک بلا بن جائے گا، سانپ کو مہلت ملی تو اژدہا بن جائے گا. آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا بن جائے گا. روشنی پھیلانے والوں کو سزا دی جائے گی جب اندھیرا ملک کا فرما روا بن جائے گا. تو صحیح بات ہے، تو بندے کو بندے ہی رہنے دینا چاہیے، سر پر نہیں اٹھانا چاہیے. ہم خود بگاڑتے ہیں اور پھر جب وہ بگڑ کر نسلیں خراب کر کے ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، پھر ہم ہی مظلومیت کے آنسو بہاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، جہاں بھی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اپریشیٹ کرے، مگر وہ اپنا فرض ادا کرے. اللہ نے اس کو وہ عہدہ دیا ہے، وہ ڈیوٹی دی ہے، اور اس کا اجر اسے اللہ سے ملے گا. اس کی تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کے ساتھ چلے، مگر اس کی پوجا شروع نہ کر دے. اس کو انسان ہی رہنے دے، اس کی غلطیوں اور خامیوں پر بھی بات کرے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا عقیدت اندھی ہوتی ہے، لوگ جاہل ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارا امتحان کڑا ہے، اور میرا دوست وہ ہے جو مجھے میری خامیوں سے آگاہ کرے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی خامی بھی بتائیں. یہ صحابہ کرام اور تابعین کرام کا طریقہ رہا ہے، ایک دوسرے کو ان کی خامی سے آگاہ کرنا. اسی لیے پھر خامی پنپ کر عیب نہیں بنتی. ایک خامی ہے نا، اس کو نکال دیں گے تو عیب نہیں بنے گی، اور اگر خامی بیان نہیں کریں گے تو پھر وہ عیب بن جائے گا، اور پھر عیب جمع ہوتے جائیں گے اور شخصیات بگڑتی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس بارے میں غور فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.